مسیح یسوع کے نام میں سب کو سلام۔ وائز کی کتاب چیپٹر نمبر 4 پہلی آیت سے لکھا ہے، تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، پر ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ آمین۔ ہم ورس بائی ورس اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ میں یہ جو وائز کی کتاب ہے اس کو تھوڑا سا دہراتا جاؤں، جو اگر کوئی ہمارے ساتھ نیا ہے آج جس نے پہلی دفعہ کلاس لی ہے، کہ وائز کی کتاب بیسیکلی اس کا رائٹر سلیمان ہے۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ سلیمان بادشاہ اس کا رائٹر ہے، اور جو وائز ہے اس کو کوہلت کہا گیا ہے۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کوہلت۔ کوہلت کا مطلب ہوتا ہے پریچر یا ٹیچر یا پروفیسر یا بیان کرنے والا۔ آپ یہ سارے مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، اور جو ٹرانسلیٹریشن ہے اس کی ایکلیسیا سے، یہ لفظ ایکلیزیاسٹیز بنا ہے جو کہ انگریزی میں ہے، اور ایکلیسیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گروپ یا گرو یا مجمع۔ اور یہ ایکلیسیا کا مطلب ہے، اور ایکلیزیاسٹیز کا کیا مطلب ہے؟ گروپ یا گرو یا مجمع کے آگے بیان کرنے والا یا سکھانے والا، ٹیچر، پروفیسر، واز کرنے والا۔ تو یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں، اور وائز کی کتاب میں بہت سارے حوالے ہیں جو کہ اسٹرانگلی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کتاب کا لکھنے والا سلیمان بادشاہ ہے۔ اور سلیمان بادشاہ کیوں اس کتاب کا ایک بہترین لکھاری ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سلیمان بادشاہ خدا کو بھی جانتا ہے۔ سلیمان بادشاہ اپنے دور کا سب سے طاقتور انسان بھی تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اس کے پاس خدا کی دی ہوئی حکمت بھی بہت زیادہ تھی، اس کے پاس دولت بھی تھی۔ پھر اس نے دونوں سائیڈز دیکھیں، یعنی اس نے خدا کے ساتھ بھی چل کے دیکھا، اور اس نے خدا سے دور ہو کے بھی دیکھا۔ اس نے بہت ساری شادیاں بھی کیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی انسان کر سکتا ہے تقریباً ہر چیز کو سلیمان نے کیا، اور وہ خود بھی یہ بات کہتا ہے وائز کی کتاب میں کہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، جو کچھ خواہش میرے اندر آئی، میں نے وہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ سلیمان کے پاس وقت بھی تھا کہ وہ تمام باتوں کو لکھ سکے، کیونکہ اگر سب کچھ ہو اور آپ کے پاس وقت نہ ہو تو پھر آپ اس طرح سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ سلیمان جو تھا، سولومن واز دا بیسٹ کینڈیڈیٹ جو کہ یہ بیان کر سکتا ہے، جو کہ سچویشن میں ہے، جو کہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے، تمام چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے۔ یہ ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف اس کو اس تناظر میں دیکھے، یعنی خدا کے تناظر میں دیکھے، تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ اگر صرف آپ ایٹرنٹی کو مد نظر رکھیں، اس کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھیں، اس کے تناظر میں دیکھیں، تو پھر آپ لائف کو ایک عام شخص جو کہ خدا کو نہیں مانتا اس کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ ایک عام شخص کے طور پر چیزوں میں مطلب اور مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں انسان کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابھی اس کے ڈیفرنٹ مشاہدات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم نے پہلے 3 ابواب میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈیفرنٹ چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ وہ کبھی کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے، اور پھر ان دی اینڈ وہ نتائج بھی بیان کرتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے؟ میننگ لیس ہے، سب کچھ باطل ہے۔ یہ مین تھیم ہے۔ 2-3 جو ہم نے تھیمز کچھ اس کی ڈسکس کی تھی شروع میں، اس میں ایک تھیم یہ بھی تھی کہ سب کچھ خدا کے بغیر کیا ہے؟ میننگ لیس ہے، باطل ہے، ورتھ لیس ہے۔ پھر ایک تھیم ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ وہ ہر چیز کو کیسے بیان کرتا ہے؟ انڈر دا سن، یعنی زمین پر، آسمان کے نیچے۔ جب آسمان کے نیچے کی ہم بات کرتے ہیں تو دیٹ از ہاریزونٹل اپروچ۔ وہ ورٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ ہاریزونٹلی دیکھ رہا ہے، انڈر دا سن، آسمان کے نیچے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور میں نے آپ کو اور بھی بات بتائی تھی کہ اس نے اس کتاب میں یہوے لفظ استعمال نہیں کیا۔ جہاں جہاں پر آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی خدا، وہ الوہیم لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہوے جو لفظ ہے
یہ کوننٹل نام ہے خدا کا، یعنی یہ نام کس کے ساتھ جڑا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ جڑا ہے اور وعدے کے ساتھ جڑا ہے، خدا کے خاندان کے ساتھ جڑا ہے۔ لیکن الوہیم نام جو ہے وہ جنیرک سینس میں باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ خدا کریشن میں تو سب کا خدا ہے، سب کا باپ ہے۔ خدا بائبل مقدس کے مطابق خدا کیا ہے؟ سب کا باپ ہے، لیکن کس سینس میں؟ کریشن کی سینس میں، کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ریلیشن کی سینس میں وہ سب کا باپ نہیں ہے، رشتے میں وہ ہمارا باپ ہے ان کا جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ان کا وہ باپ نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم اے ہمارے باپ کہتے ہیں تو ہر کوئی اے ہمارے باپ نہیں کہہ سکتا، صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کا اس کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اور وہ تعلق کب بنتا ہے؟ اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ جو نہیں ایمان لاتا اس کا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہے، خدا اس کا ریلیشن میں باپ نہیں ہے۔ کریشن کی سینس میں تو ہے لیکن ریلیشن کی سینس میں نہیں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تو اگر آپ خدا کے بچے نہیں ہیں تو پھر آپ کس کے بچے ہیں؟ ابلیس کے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ سانپ کے بچوں۔ جو جس کا بچہ ہوتا ہے اس میں اسی طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آمین۔ تو خدا کے بچوں میں کس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے؟ جیسی خدا کی ہیں۔ ابلیس کے بچوں کی خصوصیات تو ظاہر ہیں، اس دنیا میں نظر آ جاتی ہیں۔ تو جو جس کا بیٹا ہے، جو جس کا بچہ ہے، اس میں اسی طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بہرحال پہلی آیت میں اب اس کا وہ جو ایک آبزرویشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چیزوں کو ان پر غور کر رہا ہے اور پھر ان میں مطلب اور مقصد ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے ایک اور چیز دیکھی ہے، چوتھے باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ 2 دفعہ وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی کوئی نہیں ہے۔ کمفرٹر، تسلی دینے والا کون ہے؟ خدا خود ہے۔ ہمارے پاس ہمیں تسلی دینے والا کون ہے؟ خدا خود ہے۔ روح القدس ہے جو کہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ یسوع باپ کی طرف سے ہمیں تسلی ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ چیزوں کو خدا کے بغیر دیکھیں گے تو پھر آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کمفرٹر نہیں ہے، کوئی کمفرٹ نہیں دے سکتا آپ کو۔ اور جب اس نے آبزرو کیا کہ اس دنیا کا نظام اس طرح کا ہے کہ جو کمزور ہے اس پر ظلم ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ظالم کو کچھ نہیں ہوتا، اور بظاہر ظالم کیا ہے؟ وہ ترقی پاتے ہیں۔ کمزور اور پستا چلا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ اور پستا چلا جاتا ہے۔ جو میں چاہتا ایک حوالے بتا دیتا ہوں۔ امثال کی ایک کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت بادشاہ کے لوگوں پر ظلم کو بیان کرتی ہے۔ میں چند قسمیں بتاتا ہوں جس میں لوگ ظلم کرتے ہیں۔ استثناء 24واں باب، نہیں میں دیکھیں نا، میں بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ استثناء کی کتاب، اس کا 24واں باب اور 14ویں آیت مالک کے ملازم پر ظلم کو بیان کرتی ہے۔ پھر مثال 22 اس کی 16 آیت، اس میں با اثر کا غریب پر، مسکین پر ظلم ہے۔ واعظ 5:8 میں طاقتور کا غریب پر ظلم ہے۔ امثال کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 3 آیت، اس میں غریب کا غریب پر ظلم ہے۔ غریب ضروری نہیں کہ امیر ہی ظلم کرے یا طاقتور کرے، غریب بھی غریب تے ظلم کرتا ہے، اور یہ ہم آس پاس اپنے دیکھتے بھی ہیں۔ بیوہ پر، یتیم پر، غیر جو آپ کے اپنے نہیں ہیں ان پر ظلم۔ یرمیہ، حزقیل، زکریا کی کتابیں یہ سب بیان کرتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے ظلم ہیں جو کہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انصاف نہیں ہے۔ اس دنیا کے نظام میں کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور یہ تو خدا ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے ظلم کو، ورنہ تو اس دنیا کا کوئی حال نہ ہوتا۔ اب بہت سارے لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا ایسی کیوں ہے
کہ طاقتور جو ہے وہ غریب پر ظلم کرتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کے پیچھے۔ یہ جو دنیا میں تھوڑی بہت اچھائی پائی جاتی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ خدا نے کیا کیا ہوا ہے دنیا میں، ایک کنٹرول کیا ہوا ہے۔ خدا کے لوگوں کی وجہ سے، اس کے کلام کی وجہ سے، خدا کی انٹرفرنس کی وجہ سے اس دنیا میں کنٹرولڈ ہیں چیزیں۔ ادروائز تو انسان وہ حال کرے دوسرے کا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اب بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کچھ خدا کی ایگزسٹنس پر سوال اٹھاتے ہیں، کچھ اس کی گڈنس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں دنیا میں اتنا زیادہ ظلم ہے تو پھر خدا کہاں ہے؟ اگر خدا ہے تو اتنا زیادہ ظلم دنیا میں کیوں ہے؟ پھر کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا ہے اور وہ اچھا خدا ہے تو پھر دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ اور ظلم اور زیادتی تو بہت زیادہ ہے، اس کے لیے مجھے آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آس پاس ہی اتنا زیادہ ظلم دیکھتے ہیں، اور ہم ویسے جس ملک میں رہتے ہیں اتنے تو ویسے ہی تھوڑا ضرورت تو زیادہ ہی ہے۔ کیا خیال آپ؟ وہ کہتے ہیں نا کالے تے چٹے کوٹ والوں کو خدا ہی بچائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو نہ عدالتوں میں انصاف ملے گا، نہ آپ کو ہیلتھ کیئر پراپر ملے گی، کچھ بھی نہیں۔ سب کے لیے آپ کو اپنی پیسے لگانے پڑیں گے، پاور لگانی پڑے گی، سفارشیں لگانی پڑیں گی، کوشش کرنی پڑے گی، آٹو پہ کچھ نہیں چلتا۔ کیا خیال ہے؟ تو اتنا زیادہ ظلم دنیا میں ہے، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی خدا ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خدا اچھا خدا نہیں ہے، اگر وہ ہے تو پھر۔ لیکن اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ اس ظلم کی وجہ گناہ ہے۔ اس ظلم کی کیا وجہ ہے؟ گناہ ہے۔ کیونکہ جب آدم اور حوا کو اس دنیا میں خدا نے رکھا تھا تو ان کے آگے ایک چوائس رکھی تھی۔ ان کے آگے کیا رکھا تھا؟ ایک چوائس تھی، کیونکہ چوائس کے بغیر آپ محبت نہیں کر سکتے، آپ کا رشتہ جینون نہیں ہو سکتا۔ چوائس کے بغیر ارینجڈ میرج ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور چوائس کے ساتھ لو میرج کہہ لیں آپ، کہ محبت جو ہے وہ آپ خود چنیں کہ میں نے محبت کرنی ہے، یا میں خدا کی طرف ہوں، یا میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ تو خدا نے ایک چوائس دی تھی انسان کو، اور ساتھ میں ایک حکم بھی دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ یعنی اس دنیا میں ہو سکتا اگر 10,000 لاکھ 2 لاکھ درخت تھے تو صرف ایک درخت کا منع کیا گیا تھا، ایدہ نہیں کھانا، باقی تو جو مرضی کھا لی۔ انہیں بھی کیا میں ایدہ ہی کھانا بس۔ کی خیال ہے؟ کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں جس چیز سے شاید روکا جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں روکا جا رہا ہے، اس میں کچھ ہوگا ایسا۔ تو خیر آدم اور حوا کے سامنے خدا نے ایک چوائس رکھی تھی، اور انسان نے خود گناہ کو چوز کیا تھا۔ خدا کی بجائے گناہ کو خود چوز کیا تھا۔ یہ تو خدا کا پھر بھی رحم ہے کہ خدا نے ہم پر پھر بھی رحم کیا اور ہمیں نجات دی، ہمیں بچایا، خود دنیا میں آیا تاکہ ہم دوبارہ سے وہ رشتہ بحال ہو سکے جو ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن اس دنیا میں ظلم کی وجہ، اس دنیا میں زیادتی کی وجہ، اس دنیا میں اس اندھیر نگری کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہم خود ہیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی چوائس تھی۔ اور اگر ہم صرف آدم کو الزام دیں کہ نہیں صرف آدم نے کیا، اچھا اس دنیا میں جتنا بھی ظلم ہے، اس دنیا میں جتنی بھی زیادتی ہے، اس کی وجہ انسان خود ہے، انسان کا گناہ ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں، میں اپنی زندگی پر، ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ آدم نے تے کھا لیا سی پھاڑ، میں ہوں تو میں نہیں سی کھانا۔ کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا آپ نے ایسا؟ خدا نے کیا ادھر نہیں جانا تو میں نہیں سی جانا۔ لیکن ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہم وہی کام کر رہے ہیں جو کہ آدم نے کیا تھا۔ تو جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو آپ اپنی اگر زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی میں وہ پھاڑ نہیں سیکھا۔ سو بیسیکلی یہ ہمارا اپنا گناہ ہے، ہماری اپنی وجہ سے اس دنیا میں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ کنٹرول تو رہے گی، اور وہ بھی خداوند کے فضل کی وجہ سے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ہی دن ختم ہوگی، اور اس دنیا کے ساتھ ہی ختم ہوگی جب یہ دنیا ختم ہوگی۔ سو یہ جو اب اس نے وائز نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادتی ہے، اتنا ظلم ہے، تو اگر آپ خدا کے بغیر چیزوں میں مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو یہی لگے گا کہ سب کچھ کیا ہے؟ میننگ لیس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسا نظام ہے
جس میں جو طاقتور نہیں ہے وہ پستا چلا جاتا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کہے وہ اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ڈیسٹنی کو نہیں لکھ سکتا، انسان اپنی ڈیسٹنی کو نہیں لکھ سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے دوسری اور تیسری آیت میں، آئی تھنک جان ٹریپ نے کہا تھا کہ آج تک اگر لوگوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کر لیا جائے، جتنے آنسو زیادتی کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے بہائے گئے، تو شاید اس میں ایک جہاز چلایا جا سکتا ہے، جو کہ بات شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ آج تک لوگ آنسو بہا رہے ہیں ظلم زیادتی کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے، ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک وقت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے، کہتا ہے کہ اگر سب کچھ ایسا ہی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، بندہ جمے ہی نہ، کی خیال۔ لیکن زندوں سے وہ مردے بہتر ہیں، زندوں سے جو لوگ مر چکے ہیں وہ اس لیے بہتر ہیں کیونکہ اب ان کو ظلم اور زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ انہوں نے جو ظلم زیادتی مصیبت دیکھنی تھی، ان سے اب ان کی جان جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے، سو وہ بہتر ہیں جو کہ مر گئے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے بھی بہتر وہ ہے جو جمے ہی نہیں، جو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ ان سے بھی بہتر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی تھی، متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا، کم از کم وہ ایک گناہ تو نہ کرتا۔ تو وائز بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے وہ بیسیکلی ان سے اچھے ہیں جو مر گئے، اور جو مر گئے ان سے اچھے ہیں جو کہ زندہ ہیں، جو کہ زندہ ہیں۔ جو مر گئے وہ بہتر ہیں زندوں سے، اور جو پیدا ہی نہیں ہوئے وہ ان سے بھی بہتر ہیں جو کہ مر گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ٹریپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جس طرح ایک مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جال ڈالا جاتا ہے تو بہت ساری پکڑی جاتی ہیں، بہت ساری کیا ہوتی ہیں؟ پکڑی جاتی ہیں، لیکن جو پکڑی جاتی ہیں اب ان کو نہیں پتہ کہ وہ جو پکڑی گئی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، باہر جا کے پین میں فرائی ہو رہی ہے کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، مچھلی نے دیکھا نہیں ہے کہ جو یہاں سے نکل گئی، اس کو لگتا ہے بس یہاں سے نکل گئے تو ایسے ہی بچ گئے، لیکن وہ اتنے جا کے کی ہو رہی ہے؟ فرائی ہو رہی ہے۔ تو ہم بھی بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی جو خدا کو نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ آگے جا کر کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اتنے جا کے جڑے فرائی ہون گے وہ تو صرف انہوں نے ہی پتا نا جڑے فرائی ہون گے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے آگے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ناراستی میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ سو دیکھا جائے تو مردے اگر ناراستی میں جاتے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے، ان کے لیے اس سے بھیانک اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں ناراستی میں۔ مردوں کے لیے اس سے برا کچھ نہیں ہے کہ وہ ناراستی میں اس دنیا سے چلے جائیں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ خدا ان کو قبول کریں تاکہ وہ فرائی ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ حساب کتاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اگر ایک اور حوالہ دیکھ لیں میرے ساتھ، متی اس کا 18 باب، متی کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت لکھا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں دبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے، جو دوسروں کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا، 4 آیت دیکھیں، 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسائے سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی شران ہے۔
اب وہ محنت کے ٹاپک پر بات کرتا ہے. اس سے پہلے اس نے مردوں اور زندوں کے تعلق سے بات کی ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان سے وہ بہتر ہیں جو مر گئے، کیونکہ وہ سارے ظلم پر جو کہ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس سے چھوٹ گئے. لیکن اب وہ بات کر رہا ہے محنت کے تعلق سے، کیونکہ اس نے ڈفرینٹ ٹاپکس، ڈفرینٹ چیزیں آبزرو کی ہیں اور ڈفرینٹ لائف کے اسپیکٹس کو اس نے بیان کیا ہے. اب وہ محنت کے تعلق سے بیان کرتا ہے، اور محنت کے تعلق سے وہ پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ اچھا کام کرنا اچھی بات ہے. محنت کرنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. لیکن جب آپ محنت کریں گے تو اس سے کچھ لوگ آپ سے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے ایک ہی گل ہے، یہ کیا نظام ہے؟ میں محنت کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ بیسیکلی اچھا کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں، میں ترقی کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن میری محنت کی وجہ سے کوئی شخص مجھ سے حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی بطلان ہے اور ہوا کی چران ہے. یہ نظام جو ہے یہ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ ایک شخص محنت کرتا ہے اور وہ زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے محنت کرنے کی وجہ سے دوسرا شخص اس سے حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو ہم بہت زیادہ کامن دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، گھروں میں، محلوں میں، اپنے آفیسز میں، جاب پلیسز پر، کہ جب آپ محنت کرتے ہیں جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ تو سڑن والے بہتے ہوندے نے. وہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنے ہی زیادہ اس سے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو آگے لکھا ہے نا 5ویں آیت میں، بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور اپنا ہی گوشت کھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بے دانش کون ہے؟ وہ ہے جو سست ہے. وہ یہ بے دانش یعنی بے عقل شخص کون ہے؟ جو کہ سست ہے، سستی کا شکار ہے. یہ محنت نہیں کرتا، یہ محنت نہیں کرتا، یہ اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے، یہ سستی کا شکار ہے اور اپنا ہی گوشت کھاتا ہے. اپنا گوشت کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ہی بربادی کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حوالہ دیکھیں، زبور 27 اس کی دوسری آیت، 27 زبور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، زبور 27 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھائے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے. یعنی اس سے آپ اس کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو برباد کر دینا، کسی کو تباہ کر دینا. لیکن جو بے عقل ہے، سست ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ہی گوشت کھاتا ہے. محنت ایک آدمی کر رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ تو بھی لوگ ساڑ دینے. تو جڑا سست ہے، جڑا اپنی ہی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سست آدمی اپنی ہی کیا کرتا ہے؟ بربادی کرتا ہے. پھر آگے لکھا ہے، ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہے. اب دیکھیں اس نے کمپیریزن ایک بیان کیا. اس نے کہا کہ کوئی ایک شخص وہ ہے جو کہ محنت کر رہا ہے لیکن لوگ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ حسد کر رہے ہیں. دوسرا شخص کون سا ہے؟ جو کہ سستی کا شکار ہے، وہ اپنی ہی بربادی کر رہا ہے. اور پھر تیسرے آگے وہ اس کو کنکلوڈ کیسے کرتا ہے کہ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہے. یعنی بہت زیادہ محنت کا بھی کیا فائدہ ہے اگر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے؟ اگر آپ کنٹینٹ نہیں ہیں، اگر آپ اس سے راضی نہیں ہیں، تو بہت زیادہ محنت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اگر بہت زیادہ محنت کر کے 2 مٹھیاں کمائیں گے تو اس سے ایک بہتر ہے جس میں آپ راضی ہوں، جس میں آپ کانٹینٹ ہوں. کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز بہت محنت نہیں ہے، اصل چیز کنٹینٹمنٹ ہے. آپ دن میں 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ دن میں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، لیکن اگر آپ دل میں راضی نہیں ہیں، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں خود سے، آپ کے اندر اور کی تلاش ہے. جس طرح وہ پیپسی والے ایڈ نہیں کرتے دیتے کہ دل مانگے مور مور مور، یا امریکہ جس طرح پاکستان سے کہتا ہے ڈو مور ڈو مور. تو اسی طرح انسان بھی اپنے آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے. میں نے چونکہ میں جاب بھی کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں نے بہت امیر لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ان کا بھی پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا. وہ کہتے اور پیسے اور کما لیں. دن میں 2 گھنٹے بھی آپ اکثر امیروں کے منہ سے یہ بات سنیں گے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم اس لیے قیمتی ہے کیونکہ اس میں ہم اور پیسے کما سکتے ہیں. اور رج دے ہی نہیں کبھی بھی. تو وہ کہتا ہے کہ 2 مٹھیاں کمانے سے، بہت زیادہ محنت کرنے سے آپ 2 مٹھیاں کماتے ہیں تو اس سے بہتر ہے اگر 1 کماتے ہیں تو اس میں
کنٹینٹ ہوں, راضی ہوں, قناعت کرنا سیکھیں, شکر گزاری کرنا سیکھیں, وہ اس سے بہتر ہے, وہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ لائف میں اس کے بعد ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کے پاس 2 ہیں, جس کے پاس 1 بھی نہیں ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر خدا بیچ میں نہیں ہے تو سب کو موت کیا کر دے گی؟ ایک جیسا کر دے گی. اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا. سو وہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ بہت محنت کا بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے اگر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. یہ بھی ہوا کی چران ہے. اور میں نے پھر کر دنیا کے بتلان کو دیکھا. کوئی اکیلا ہے. اب وہ ریلیشن شپس پر بات کرتا ہے. پہلے اس نے دنیا میں ظلم پر بات کی ہے, پھر اس نے محنتی اور سستی کے تعلق, محنت اور سستی کے تعلق سے بات کی ہے, یعنی کام کے تعلق سے بات کی ہے, اور اب وہ ریلیشن شپس پر بات کرتا ہے. لکھا ہے کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں, کوئی دوسرا نہیں, اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی, تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں, اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں. یہ بھی بتلان, ہاں بتلان ہے, ہاں یہ سخت دکھ ہے. یعنی میں نے ویسے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے واقعی والی وارث کوئی نہیں ہوتا, لیکن وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. اور اگر یعنی وہ خود سے ہی یہ پوچھیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں سب کچھ, تو ان کو بھی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اچھا, اس کو میں اگلی آیت کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں. 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا, لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے, کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے. پھر اگر 2 اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں, پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں, اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. یہ تمام باتیں کس کے تعلق سے ہیں؟ یہ تمام باتیں رشتوں کے تعلق سے ہیں. یہ تمام باتیں رشتوں کے تعلق سے ہیں. اس میں بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ کے تعلقات ہوں, آپ کے ریلیشن شپس ہوں. یہ صرف شادی کی بات نہیں ہے, آلدو کہ یہ شادی کی بات بھی ہے, یہ شادی کی بات بھی ہے, لیکن صرف شادی کی بات نہیں ہے. آپ ریلیشن شپس کہاں پر بناتے ہیں؟ ہماری دوستیاں یا ہمارے تعلق یا ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, وہ شادی میں بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے, ہماری پارٹنر شپس بھی ہوتی ہیں, ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں, اور بھی کئی قسم کے ہمارے جو ریلیشن ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں, وہ آپس میں ہوتے ہیں. تو وہ انکریج کرتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہتر ہے کہ آپ کا تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ ہو, آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہو, ان کے ساتھ ریلیشن ہو, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ یا تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایک گرے گا تو دوسرا اس کو اٹھا لے گا. یعنی کیا ہے؟ ریلیشن شپس بیسیکلی آپ کے لیے بہتر ہیں, فائدہ مند ہیں, کیونکہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں گے, پھر ضرورت کے وقت آپ کی مدد ہو سکے گی, آپ کو کمفرٹ مل سکے گی, اور چوتھے نمبر پر آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے, حفاظت کے لیے. یہ بیسیکلی مختلف اسپیکٹس ہیں جو کہ ریلیشن شپس میں آپ کو ملتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی کے ساتھ, وہ بالکل اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. ان کسے دے نال کہندے نہیں پنجابی چ بنا کے نہیں رکھتے. اور میں نے کئی ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں, کئی ایسی مثالیں سنی بھی ہیں کہ وہ بابا جی جناب کسے نو لفٹ نہیں سی کراندے, تو جدوں مریا تو وہ کوئی جنازے تے نہیں گیا. وہ 3-4 دوست سی, وہ میرے جانن والا سی بندہ, وہ کہندا سی 4 بندے چلے گئے, وہ کوئی بھی نہ آیا, تو ایڈی دور قبرستان سی, 4 بندیاں نے اتوں تک چھڈ کے آئے. تو اتنی مشکل ہوئی ہمیں پورا راستہ جنازہ اٹھانے میں, کیونکہ کوئی اور آیا ہی نہیں تھا. تو بعد میں ان کو افسوس ہو, یار اسی ایویں تھے بہتے بھلا مانس بن گئے سن, تو ہوں اتنی تکلیف چکی. اینی ویز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی لوگ بالکل ریلیشن شپس نہیں بناتے, بالکل تعلقات نہیں بناتے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس ہونے چاہیے, آپ کے تعلقات ہونے چاہیے, ہیلدی پازیٹیو ریلیشن شپس انسان کے ہونے چاہیے. 1 سے 2 بہتر ہوتے ہیں. اور جو لکھا نا تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی, اب تہری ڈوری کا مطلب کیا ہے؟ تیسرا اس میں کون ہے؟ تیسرا اس میں خدا ہے. اگر آپ کے کسی کے بھی ساتھ ریلیشن شپ میں تیسرا خدا موجود ہے
تو وہ ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوگا، وہ ریلیشن شپ ٹوٹ نہیں سکے گا۔ یہ شادی کے لیے بھی ویلڈ ہے اور شادی کے علاوہ بھی ریلیشن شپس میں ویلڈ ہے۔ یعنی آپ کا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، آپ دونوں کے درمیان اگر خدا موجود ہے، میں اس کی بائبل سے اگر آپ کو مثال دوں تو ایک تعلق ہم دیکھتے ہیں یونتن اور داؤد کا تعلق تھا، تو وہ دونوں کیا تھے؟ آپس میں دوست تھے، اور ان کے درمیان کون تھا؟ خدا تھا۔ سو دونوں خدا خوفی رکھتے ہیں۔ جو بات داؤد نے یونتن سے کی وہ ہمیشہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا، اور جو یونتن داؤد سے کہتا تھا وہ بھی خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا تھا۔ اسی طرح میاں بیوی کا جو تعلق ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اگر اس میں تیسرا خدا موجود ہے تو یہ ایک پروورب بھی تھی عبرانی زبان میں، تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، مطلب یہ پرووربیل لینگویج ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ کے رشتے میں خدا موجود ہے تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دیٹ وڈ بی ویری اسٹرانگ۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ اس میں بچوں کو بھی شامل کرتا ہے، لیکن نارملی اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ تیسرا کون ہے بیچ میں؟ خدا ہے۔ 13ویں آیت پہ آئیں، لکھا ہے مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے۔ یہ بھی ایک پروورب تھی، یعنی ایک ایسا لڑکا جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو جوان ہے، اس بوڑھے بادشاہ سے بہتر ہے جس نے نصیحت سننا کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا ہے۔ وہ بادشاہ بے وقوف ہے کیونکہ اس نے نصیحت سننا ترک کر دیا ہے، جو اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا، باوجود یہ کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا۔ میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا۔ ان سب لوگوں کا، یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا، کچھ شمار نہ تھا، تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے، یقیناً یہ بھی بطلان اور ہوا کی شران ہے۔ اس کے بعد وہ پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ فیم پر بات کرتا ہے، یعنی اس نے سب سے پہلے بات کی ہے اس دنیا میں ہونے والے ظلم پر، اور اس کے بعد اس نے محنت کے تعلق سے بات کی ہے، محنت کے بعد اس نے ریلیشن شپس پر بات کی ہے، اور اس باب میں آخری نمبر پر وہ بات کرتا ہے فیم اور شہرت کے تعلق سے، پاور کے تعلق سے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین لڑکا جس کی کوئی بظاہر ویلیو نہیں ہے وہ بادشاہ کے رتبے کو پہنچ جائے۔ اس دنیا میں یہ ممکن ہے، اور کیا ہوگا کہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ بادشاہ کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی اگر بادشاہت کسی اور کو مل جائے۔ اب یہ جو مسکین لڑکا ہے یہ اگر بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پاور آ گیا، فیم آ گیا، اور ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ لوگ اس سے بھی کیا ہوں گے؟ تنگ پڑ جائیں گے، اس کو بھی کیا کریں گے؟ بھلا دیں گے، اس کو بھی کیا کریں گے؟ لکھا ہے ان سب لوگوں کا، یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا، کچھ شمار نہ تھا، یعنی جتنے مرضی لوگ اس کے پیچھے ہو لیں، بے شک وہ ایک دم سے پاپولیرٹی کو پہنچا، فیم کو پہنچا، اور بڑی دنیا اس کے پیچھے لگ گئی۔ آگے لکھا ہے تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے، یقیناً یہ بھی بطلان اور ہوا کی شران ہے۔ لوگ اس سے بھی خوش نہیں ہوں گے، اس کو بھی کیا کریں گے؟ بھلا دیں گے۔ کچھ بھی ابدی نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اور اگین خیر اس کا آگے بھی 5ویں باب سے آنورڈز بھی، خاص طور پر 7ویں باب تک اس کے سارے تجربات جاری ہیں، لیکن ان دی اینڈ کنکلوژن کیا نکلے گا کہ اگر آپ خدا کے بغیر ایٹرنٹی کو مد نظر رکھے بغیر، ایٹرنٹی کے پرسپیکٹو کے بغیر کچھ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، آپ کو کسی چیز میں کوئی مطلب نہیں ملے گا، کوئی مقصد نہیں ملے گا، آپ مایوس ہوں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کا خدا کے بغیر کوئی مطلب نہیں ہے، اس دنیا میں تو خاص طور پہ بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ کتاب خاص طور پر وائز کی جو کتاب ہے، یہ ایتھیسٹس یا جو باقی لوگ ہیں جو ملحد ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے یا اور جن کے مختلف عقائد ہیں، یہ خاص طور پر ان کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے اگر وہ چیزوں پر غور کریں تو۔
کیونکہ یہ بہت سارے پرسپیکٹیو پیش کرتی ہے، اور ان کا تو ماننا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی خدا دنیا میں موجود ہے یا کوئی ایٹرنٹی ہے یا کوئی آفٹر لائف ہے، اس دنیا کے بعد کوئی زندگی ہوگی۔ تو جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ کتاب ان کو ہیلپ کر سکتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، کیونکہ اس نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی نا۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کا خود تجربہ کریں، خود بھی کریں گے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ آمین۔ ہم خود بھی دیکھیں گے، ساری چیزوں کو آبزرو کر کے خود بھی خدا کے بغیر کسی چیز میں مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ انسان بنیادی طور پر اچھا نیک نہیں ہے۔ انسان کو گناہ نے کیا کر دیا؟ کرپٹ کر دیا۔ خدا نے انسان کو ایسا نہیں بنایا تھا، لیکن گناہ نے انسان کو ایسا بنا دیا۔ اب ہماری نیچر کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ جب ہم خدا کو قبول کرتے، لیکن سٹل اس جسم کا اثر جو ہے وہ ہم میں رہتا ہے، اس جسم کا رہتا ہے، اور تب تک رہے گا جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے شادیاں کریں اور یا میں نوشی کریں یا باقی سارے تجربات کریں اور پھر ان دی اینڈ افسوس کریے کہ جناب اوہو بہت برا سی یار، سارا کچھ ہی بہت برا سی، کس سے شاید سے کوئی مطلب نہیں لبا میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ، ضروری نہیں کہ جڑے پاسٹر طلاق تے تعلیم دیں انہوں نے طلاق ہوئی ہوئے تو پھر صحیح تعلیم دے سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کے تجربات سے کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سارے تجربے آپ کے کرنے کے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم سلیمان کے بہت سارے تجربات سے یہ سیکھیں کہ خدا کے بغیر کسی چیز میں کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ آمین۔